السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ سانحہ سوات میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، سیاست سے بالاتر ہو کر صورتحال کا ایمانداری سے جائزہ لینا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کی استعداد کار میں اضافہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے دورے کے موقع پر خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ وزیر اعظم نے تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ایرانی قوم کی استقامت اور حوصلے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نئے مالی سال کے آغاز پر معاشی استحکام کا نیا سنگ میل حاصل۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز دن، 100 انڈیکس نے بلند ترین سطح کو عبور کر لیا۔ انڈیکس میں 2572 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,28,199 پوائنٹس پر بند۔ 44 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ وزیر اعظم کا سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچنے پر اطمینان کا اظہار۔ حکومتی پالیسیز پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے۔ حکومت ملک میں بہترین کاروباری ماحول کے فروغ اور سرمایہ کاروں کو مزید سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ نیا مالی سال معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ محمد شہباز شریف۔ علمی، ادبی، تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے قومی اداروں کی بندش یا ضم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ انتہا پسندی سے پاک معاشرے سے ہی ہمارا حقیقی مثبت تشخص دنیا کے سامنے ابھرے گا۔ قومی اداروں کو مزید مضبوط، مؤثر اور کارآمد بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور عالمی قانون اور کثیر الجہتی اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم۔ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ پاکستان اقوام متحدہ اور OIC کے درمیان تعاون پر اجلاس کی صدارت کرے گا۔ امن و سلامتی، تنازعات کے حل اور کثیر الجہتی عالمی نظام پر دستخط کی تقریبات پاکستان کی زیر صدارت ہوں گی۔ پاکستان فلسطین سہ ماہی کھلے مباحثے کی صدارت بھی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اسلام آباد اور 3 صوبائی ہائی کورٹس میں چیف جسٹسز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس عتیق شاہ کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جسٹس روزی خان کی چیف جسٹس بلوچستان اور جسٹس محمد جنید غفار کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری۔ FBR کی وصولیوں میں 26% اضافہ ریکارڈ۔ FBR میں ایمانداری کلچر کا فروغ ترجیح۔ مقرر کردہ اہداف حاصل کیے، کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال کہیں نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی اور چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی زیر صدارت ضم شدہ اضلاع میں جرگہ نظام کی بحالی اور دیگر امور پر اجلاس۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈے کی شرکت۔ قبائلی اضلاع میں مؤثر متبادل نظام انصاف کے فروغ پر غور۔ قبائلی ماہرین اور قانونی ماہرین مشاورت میں شامل کیے جائیں گے۔ پولیس پر انحصار کم، نچلی سطح پر انصاف کی فراہمی ضروری ہے۔ جرگہ سسٹم آئینی اور عدالتی ڈھانچے سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔
ज़ियाबतिस से बचाव के लिए नेशनल एक्शन प्लान दरकार। ज़ियाबतिस रोकथाम प्रोग्राम का मकसद 3 करोड़ 30 लाख आबादी को बीमारी से बचाना और आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां ज़ियाबतिस तेजी से फैल रहा है। $68 लाख मालियत का 5 साला मंसूबा 2029 में मुकम्मल होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल। जुनैद अकबर साहब कुछ परेशान हैं और शायद जो जिम्मेदारी उनको दी है शायद वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे। उनको सिर्फ रोना धोना ही है और फिर बाद में जाके टीवी चैनल्स पर अपनी पार्टी के बारे में और अपनी पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह के इल्जामात लगाने, तो इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाएं और किसी अहल शख्स को मौका दें। पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तोगरेबां, नाकामियों का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। बैरिस्टर सैफ की जुनैद अकबर पर संगीन इल्जामात, कोई काम नहीं कर पा रहे, सलाहियत ही नहीं है तो ओहदा छोड़ दें। जुनैद अकबर रोने धोने की बजाय किसी अहल शख्स को पार्टी क़यादत का मौका दें। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान का सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों की वापसी का मुतालबा। जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर कैदियों के लिए खुसूसी काउंसलर रसाई की दरखास्त। भारत से तमाम ज़ेरे हिरासत पाकिस्तानियों को काउंसलर रसाई फराहम करने का मुतालबा। भारतीय जेलों में पाकिस्तानी कैदियों की हिफाजत और फलाह बहबूद यकीनी बनाने पर जोर। काबिज भारतीय फौज के हाथों जून में 5 बेगुनाह कश्मीरी शहीद। गुज़िश्ता माह मुहासरे और तलाशी की 214 कार्रवाइयां, 45 कश्मीरी गिरफ्तार, 19 जायदादें जब्त। मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियां मजीद सख्त। भारतीय पुलिस का श्रीनगर में पीडीपी के एहतजाजी मार्च पर धावा, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। साबिक भारतीय ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड फौजी अफसरों के ग्रुप का मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम खत। इसराइली फौज का गजा में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमले, मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हस्पताल, रिहायशी मकानात और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया गया। गजा शहर में इमदादी मरकज पर भी इसराइली फोर्सेस का हमला, 13 फलस्तीनी शहीद। शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां खत्म। सदर ट्रंप के पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। मुस्तहकम मुत्तहिद और पुरअमन शाम के लिए इजाफी इकदाम कर रहे हैं। शाम के अवाम को खुशहाल मुस्तकबिल तामीर करने के लिए हकीकी मौका देना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो शाम की जानिब से इक्तिसादी पाबंदियां हटाने का खैर मकदम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में 80 मिलीमीटर, रावलपिंडी 70 मिलीमीटर, जहलू में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के दौरान नशेबी इलाकों और नालों की मॉनिटरिंग जारी। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। 5 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशें मुतवक्के। Oh, Abish, has he got him? As possible. Outside edge and gone. बुलावायो में पहला टेस्ट, जनूबी अफ्रीका की जिम्बाब्वे के खिलाफ 328 रन से कामयाबी। 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। चौथे रोज 537 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे 208 रन पर आउट। डेब्यू मैच में 153 रन की इनिंग्स खेलने वाले जनूबी अफ्रीका के लोआंड्रे प्रेटोरियस प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया पर बराह रास्त। जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। मालदीव को 39 के मुकाबले में 49 गोल से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं कामयाबी समेटी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेज तरीन बॉक्सिंग पंच मारने वाले खिलाड़ी बन गए। 1 मिनट में इंग्लैंड के जोशुआ लियाला के 374 मुक्कों के मुकाबले में 386 पंच लगाए। राशिद नसीम भारत, इंग्लैंड, चीन, इटली समेत मुतादिद मुल्कों के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं।
اور امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ برازیلین کلب فلومیننس کی انٹر میلان کو 2 گول سے شکست، کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ الہلال نے مانچسٹر سٹی کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ کربلا میں ہر ایک مقام ہے صداقت کا پیام، شہادت امام حسین کا ہے پیغام، تحمل، صبر اور احترام کا نام ہے اسلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں عشرہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے تاریخی اقدامات، فیک نیوز کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم کا قیام، پنجاب میں پہلی بار سائبر پیٹرولنگ اور فوری ریسپانس فورس کی تعیناتی، محرم میں پنجاب بھر میں 1,10,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات، 38,217 محرم مجالس کی سیکیورٹی کے لیے خواتین پولیس اہلکاروں کی تعیناتی، 79,000 رینجرز اہلکاروں کی تعیناتی، چہروں سے شناخت کرنے والے کیمرے اور سیف سٹی کیمروں سے مکمل نگرانی، شدید گرمی کے پیش نظر جلوسوں میں پانی کی سبیلوں کا انتظام، جلوس کے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ، فیلڈ ہسپتال، ریسکیو 1122 اور کلینک آن ویلز کی عشرہ عاشورہ میں خصوصی دستیابی، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ ہمہ وقت تیار۔ پنجاب بھر میں 1 تا 10 محرم الحرام امن و امان کو یقینی بنانے اور مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ، اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی، مذہبی منافرت پر مبنی نعروں، مواد کی اشاعت و ترویج اور تقاریر پر مکمل ممانعت، ڈرون کیمروں کے استعمال پر پابندی عائد۔ 9-10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد، مجالس و جلوس کے طے شدہ پروگرام روٹس میں تبدیلی منع، سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور افواہیں پھیلانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، مشکوک شخص، لاوارث سامان، گاڑی یا موٹر سائیکل کی فوری 15 پر اطلاع دیں۔ حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو تیار کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے وسائل سے ہم آہنگی کے ساتھ آبی وسائل کی تعمیر کے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ اس سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ ایک انفارچونیٹلی اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے، اب واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے، اپنے وسائل کو جنریٹ کر کے، یہ چاہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے یا دوسری جگہوں پر نان کنٹروورشل واٹر سٹوریج کیپیسٹی۔ وزیراعظم نے کہا کہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں انتہائی کم کردار ہونے کے باوجود پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ 2022 کے سیلاب میں بہت نقصان ہوا۔ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرنی ہے۔ I have tasked to negotiate not loans but grants, public-private partnership investments for resilient infrastructure in Pakistan, establishing great interventions as to early warning system, conveying to all the provinces timely information, rather real-time information, and also procuring equipment
which would be very helpful in rescue, relief and repairs. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साने अस्वात में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सियासत से बालातर होकर हमें ऐसे इक़दामात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली मुरतब करनी है। NDMA सूबों के साथ मिलकर लाया अमल तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म ने कुदरती आफात से निमटने, खतरात से आगाही और बर वक्त मालूमात की फराहमी के लिए NDMA की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस कसीरुल मकासद कौमी इदारे की इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा करेंगे। इस मौके पर NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मानसून बारिशों, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और इदारे की हिकमत अमली के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने का दौरा किया और ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली जारहियत के दौरान शहीद और जख्मी होने वाले ईरानियों की याद में रखी गई ताज़ियती किताब तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और एकजहती का इयादा करते हुए ईरान की आवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खराजी अकीदत पेश करते हुए शहीद होने वालों के बुलंदी दराजात और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सिफारत खाने आमद पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने सीनियर हुकाम के हमरा वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स 2572 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,28,199 पर बंद हुआ है। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। नए माली साल का पहला रोज मुल्की मईशत के लिए बेहतरीन साबित हुआ। आज के रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त ट्रेडिंग का सिलसिला जारी रहा और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2,848 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,28,475 पर भी पहुंची। हुकूमत की इक्तिसादी और मुआशी पॉलिसियां अपना असर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम मुआशी अशारिये न सिर्फ मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं बल्कि मुल्क की मईशत भी इस्तेकाम की जानिब गामजन हो चुकी है। और यही वजह है कि सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही, इकोनॉमी आपकी बेहतरी जा रही और प्लस ये कि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में इंटैक्ट है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये तेज़ी बरकरार रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो नेक्स्ट आएगी उसमें डिसाइड होगा, अगर उसमें कट होता है तो फर्दर आप देख सकते हैं। प्लस ये कि गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं आपके रिजर्व्स बढ़ गए, आपका रोल ओवर हो गया, चाइना का रोल ओवर हो गया, आपके यूएई का रोल ओवर हो गया, प्लस आपके यूएस से बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। देखिए बहुत मैटर करता है, इससे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है। अभी जैसे स्टॉक मार्केट में क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर चलना शुरू हो गया, तो उसकी वजूहत ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं और प्लस ये कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन होगी तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस भी चलेगा, उससे भी प्रोसीड्स गवर्नमेंट्स को आएंगी तो गवर्नमेंट जो रुपये पे प्रेशर कम पड़ेगा। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 479 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 233 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 206 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 40 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में 44 अरब रुपए की लागत के 4,42,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 3 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और टेक्नोलॉजी की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इस बात का कास है कि मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने नए माली साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के बुलंद तरीन सतह उबूर करने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माली साल के दौरान हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्की मईशत ने बतदरीज बेहतरीन रिकवरी दिखाई है। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में बेहतरीन कारोबारी माहौल के फ़रोग़ और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा है। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में भरपूर साथ देने पर बिजनेस कम्यूनिटी के मशकूर हैं। उन्होंने मुआशी टीम को इस कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله SIFC نے اپنے قیام کے دوسرے سال میں صنعت، سیاحت اور نجکاری کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ SIFC نے سرمایہ کاری میں سہولت کے ذریعے ترقی کو ایک نئی سمت دی ہے۔ کراچی سے سہیل جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ملک کی معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا اور مختلف شعبوں میں پائیدار ترقی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ SIFC کے تحت صنعتی منظوری کا وقت 35% کم ہونے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ آٹو موبائل کی صنعت میں دنیا بھر میں معروف اور معتبر نام بلڈ یور ڈریمز نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے مقامی کمپنیوں سے اشتراک کیا ہے۔ پاکستانی اسٹارٹ اپ بکمی کی سعودی عرب میں توسیع ہوئی اور SIFC کی کوششوں سے پاکستانی سیاحتی ٹیکنالوجی کے عالمی سفر کا آغاز ہوا۔ گلگت بلتستان میں 44 گیسٹ ہاؤسز بحال کیے گئے، جن سے گرین ٹورزم کے تحت 4000 روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ سندھ میں کینجر جھیل اور دادو میں پہاڑی تفریح گاہ، گورکھ ہلز جیسے مقامات پر نجی شراکت داری سے سیاحت کی ترقی میں نئے در واہ ہوئے ہیں۔ خلیجی تعاون کونسل سمیت 126 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت سے سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نجکاری کے لیے G2G ماڈل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ PIA کی نجکاری میں 7 بین الاقوامی کمپنیوں کی دلچسپی سے خدمات میں بہتری اور آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، جس سے عالمی معیار کی خدمات کی جانب پیش رفت میں اضافہ ہوا ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ علمی، ادبی، تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے قومی اداروں کی بندش یا ان کو ضم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے اور معاشرے کو انتہا پسندی سے پاک کرنے کے لیے حکومت ان اداروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اسلام آباد میں سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ علم و ادب کے سرچشمے معاشرے کی روح ہوتے ہیں۔ ہم تہذیب و ثقافت کا عظیم سرمایہ رکھتے ہیں جس پر پوری قوم کو بجا طور پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ علم و ادب اور فنون لطیفہ کو پس پشت ڈالنے والے معاشرے مشینی سوچ کا شکار ہو کر لطیفے انسانی جذبات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان اداروں کا نظم و نسق اور کارکردگی بہتر بنانے اور عصر حاضر دور کے تقاضوں کے مطابق ان کا دائرہ کار اور مینڈیٹ وسیع کرنے کے لیے جلد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے علمی اداروں کی بندش یا انضمام سے متعلق رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات پر ملک بھر میں اہل علم و دانش کی تشویش سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے گزشتہ دور میں ان اداروں پر خاص توجہ دی گئی اور ان کی کارکردگی کو ملک کے ہر طبقے میں سراہا گیا۔ انہوں نے علمی اور ادبی اداروں کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے واضح اعلان پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی محمد اعجاز الحق نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور اپنے حلقے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد اعجاز الحق نے وفاقی بجٹ کی منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 4 ہائی کورٹس میں چیف جسٹس صاحبان نامزد کر دیے ہیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ، بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے جسٹس روزی خان پریچ، سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس محمد جنید غفار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کے ناموں کی منظوری دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے چینی کی درآمد سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کے فالو اپ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پہلے سے زیر غور ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان اور نجی شعبے دونوں کے ذریعے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کے فیصلے کی توثیق کی۔ نائب وزیر اعظم نے ضروری اشیاء کی سستی قیمتوں پر مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں پروجیکٹ پے اسکیلز کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کمیٹی نے پیشہ ور افراد کے لیے تنخواہوں کے خصوصی اسکیلز پر غور کیا۔ کمیٹی کا اجلاس مزید سفارشات کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ ہوگا۔ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ، اسٹیبلشمنٹ اور منصوبہ بندی کے سیکرٹری سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے منتخب رکن کی حیثیت سے رواں ماہ کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ پاکستان یہ ذمہ داری اقوام متحدہ چارٹر، عالمی قوانین اور کثیر الجہتی کے لیے عزم کے ساتھ سنبھال رہا ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو سلامتی کونسل کی صدارت ایک ایسے وقت میں ملی جب دنیا کو تنازعات اور انسانی بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت میں مذاکرے، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کام کرے گا۔ نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ رواں ماہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے کثیر الجہتی اور عالمی امن سلامتی کے اجلاس سمیت 2 بڑی تقاریب کی صدارت کریں گے۔ وہ رواں ماہ اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون سمیت فلسطین کے حوالے سے 3 ماہی مذاکرے کی بھی صدارت کریں گے۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ اقوام متحدہ کے تمام ارکان کے ساتھ متناسب اور ایکشن پر مبنی کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسپین کے شہر سیول میں جاری فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں انصاف، یکجہتی اور شمولیت پر مبنی متوازن مالیاتی نظام کی تشکیل پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے بھرپور اندرونی اصلاحات سمیت اڑان پاکستان کے 5 سالہ قومی معاشی منصوبے کا بھی ذکر کیا۔ Despite being exposed to the fallouts from multiple global shocks, ranging from the pandemic to energy crisis to climate-induced disasters, Pakistan is actively aligning domestic action with the global vision contained in the Compromiso de Sevilla. We have launched the Uran Pakistan National Economic Transformation Plan 24-29, built on 5 pillars: exports, e-Pakistan, environment, energy infrastructure and equity. Through comprehensive and consistent macroeconomic reforms, we have delivered a primary budget surplus, curbed inflation and reduced our debt to GDP ratio. We have intensified domestic resource mobilization through broadening of the tax base, digitization of tax administration, and public financial management reforms, enhancing transparency and efficiency. We are diversifying our economy through green and Islamic finance and are deepening financial inclusion through digital infrastructure, including through digital payment systems. We have established the Special Investment Facilitation Council and formulated the 2023 investment policy to attract enhanced foreign direct investment in critical areas as part of our overall development framework. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے ڈپٹی وزیر کرسٹوفر میکلینن کے ساتھ مشترکہ طور پر نجی شعبے اور مالیاتی وسائل کے بہتر استعمال پر ایک اجلاس کی صدارت بھی کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ترقی کے لیے صرف زیادہ مالی معاونت نہیں بلکہ مؤثر، دانش مندانہ اور منصفانہ مالی معاونت کی ضرورت ہے۔ To create an enabling environment for private investment in SDG-aligned sectors, we must focus on predictability, transparency, and policy coherence. This means improving regulatory certainty, offering SDG-linked incentives, and scaling up blended finance vehicles that de-risk private capital in critical areas like climate adaptation, affordable housing, and SME financing. Third, mechanisms that crowd in private capital must be mainstreamed, including credit guarantees, outcome-linked bonds, debt for climate swaps, and catalytic first loss instruments. Public funds must be used smartly to leverage multiples in private investment rather than substitute it. We must use today's dialogue to gather
concrete recommendations that can feed into global financing for development processes and help deliver a future that is equitable, green and inclusive. امور کشمیر گلگت بلتستان اور زعفران کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت ضم شدہ اضلاع میں جرگہ نظام کی بحالی اور دیگر امور پر اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری سمیت صوبائی وزراء اور سیکرٹریز نے اجلاس میں شرکت کی. انجینئر امیر مقام نے کہا کہ جرگہ سسٹم کو آئینی اور عدالتی ڈھانچے سے ہم آہنگ کیا جائے گا اور قبائلی ماہرین اور قانونی ماہرین کو مشاورت میں شامل کیا جائے گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اس عمل کی کلیدی شراکت دار ہے. ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع کے منتخب نمائندوں اور قبائلی عمائدین کو اس عمل میں شامل کیا جائے. اجلاس میں ذیلی کمیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا. آئندہ اجلاس پشاور میں ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا امن اور رواداری کا درس دیتا ہے. عشرہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ فیک نیوز کی مانیٹرنگ اور روک تھام کے لیے پہلی مرتبہ خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر متنازع مواد کی تشہیر کرنے والے افراد کی ٹریسنگ اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. قابل اعتراض سوشل میڈیا مواد کی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کے لیے PITB کا خصوصی پورٹل بھی فعال کیا گیا ہے. پنجاب میں اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر درجنوں متنازع سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں. عشرہ محرم الحرام کے دوران صوبے میں پہلی مرتبہ سائبر پیٹرولنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈرون کیمروں کے استعمال پر پابندی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی. محرم الحرام کی جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کوئک ریسپانس فورس تعینات رہے گی اور جلوس کے داخلی دروازوں پر خصوصی کیمرے نصب کیے جائیں گے. ناظرین، PTI رہنما آپس میں دست و گریبان ناکامیوں کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے ہیں. بیرسٹر سیف کے جنید اکبر پر سنگین الزامات عائد کرتی ہے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا تھا کہ جنید اکبر اگر کوئی کام نہیں کر پا رہے اور ان میں صلاحیت نہیں ہے تو عہدہ چھوڑ دیں. جنید اکبر رونے دھونے کے بجائے کسی اہل شخص کو پارٹی قیادت کا موقع دیں. مجھے لگتا ہے کہ جنید اکبر صاحب کچھ پریشان ہیں اور شاید جو ذمہ داری ان کو دی ہے شاید وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے، تو پریشانی میں اب اور شاید ان کو کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو شاید الزامات لگا رہے ہیں. اب کیونکہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ الزامات نہیں لگاتے، تو ان کے لیے میرا ایک بہت ہی بھائیوں والا مشورہ ہے. اس مشکل وقت میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کی قیادت کے اہل نہیں ہیں اور ان کو صرف رونا دھونا ہی ہے اور پھر بعد میں جا کے TV چینلز پر اپنی پارٹی کے بارے میں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگانے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں اور کسی اہل شخص کو موقع دیں. بھارت میں ہزاروں افراد نے مودی سرکار کے مسلم مخالف وقف ترمیمی قانون کے خلاف بھرپور احتجاج کیا. تفصیل عدنان شاہ کی اس رپورٹ میں. پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں مظاہرے کی قیادت مسلم تنظیم امارت شریعہ نے کی، جس میں بیشتر بھارتی سیاستدانوں، بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو، لوک سبھا کے رکن پپو یادو سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی. شرکاء نے وقف بچاؤ، آئین بچاؤ کے نعرے لگائے اور قانون کو اقلیتوں کے حقوق پر براہ راست حملہ قرار دیا. تیجسوی یادو نے اس موقع پر کہا کہ اپوزیشن نے اس متنازع بل کی ہر محاذ پر مخالفت کی ہے، چاہے وہ ایوان ہو، عدالت ہو یا عوامی میدان. ان کا کہنا تھا کہ جب غریب کی حکومت آئے گی تو اس قانون کو کوڑی دان میں پھینک دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مودی سرکار اقلیتوں، دلتوں اور غریب طبقے کے ووٹرز کو ووٹر لسٹ اور پینشن فہرست سے نکالنے کی سازش میں مصروف ہے. RJD leader Tejasvi Yadav said that if they are voted to power, Mahagathbandhan will throw the Waqf Act in the dustbin. مولانا فیصل رحمانی نے وقف قانون میں ترمیم کو مسلم ورثے اور عبادت گاہوں پر قبضے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ تمام پسماندہ طبقات پر حملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایکٹ میں ترمیم کا مقصد لاکھوں مسلمانوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کو انتخابی عمل سے محروم کرنا ہے. قانون کو پھاڑتا ہوں، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام BJP کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. یہ حقیقت اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ BJP حکومت نہ تو جمہوریت کی حامی ہے اور نہ ہی عوام کی، بلکہ کلم کلا مسلم دشمنی پر قائم جماعت ہے. BJP کی یہ اقدامات ہندو نظریے کی عکاس ہے اور ملک میں فرقہ وارانہ فضا کو ہوا دے رہے ہیں. عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں خواتین مسلسل عدم تحفظ کا شکار ہیں. پہلگام میں فالس فلیگ کے بعد بزرگ سیاح خاتون سے زیادتی نے سیاحوں کے لیے کیے گئے نامناسب انتظامات کی کلئی کھول دی ہے. تفصیل بتائیں گے معظم الدین.
بھارتی حکومت کی طرف سے 7 لاکھ فوج تعینات کرنے کے باوجود بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر غیر محفوظ ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد تو مقبوضہ کشمیر کے عوام اور سیاح بالکل بھی محفوظ نہیں، اور پہلگام میں فالس فلیگ کے بعد بزرگ سیاح خاتون سے زیادتی نے سیاحتی تحفظ پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق پہلگام کے ہوٹل میں 70 سالہ سیاح خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ بی جے پی کی انتہا پسند حکومت نے بھارت کو خواتین کے لیے دنیا کا سب سے غیر محفوظ ملک بنا دیا ہے، اور مودی راج میں خواتین سے زیادتی روزانہ کا معمول بن چکا ہے، جبکہ نظام انصاف مفلوج اور ریاست خاموش تماشائی بن کر رہ گئی ہے۔ مودی سرکار کی فوجی گرفت نے کشمیریوں کو تحفظ نہیں صرف جبر دیا، جو ہندوتوا حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ بھارت میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کے بعد امریکہ نے اپنی خواتین شہریوں کو بھارت کا سفر اکیلے نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بھارت سرمایہ داروں کے لیے غیر محفوظ ملک بن گیا۔ ہنلے پرائیویٹ ویلتھ مائگریشن رپورٹ 2025 میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد۔ نریندر مودی اکنامک ماڈل محض نعروں تک محدود۔ مودی حکومت میں بھارت سرمایہ داروں کے لیے بن چکا ہے غیر محفوظ۔ ہنلے ویلتھ مائگریشن رپورٹ 2025 سے بھارت کی معاشی صورتحال کا پردہ فاش ہو گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2025 میں تقریباً 3,500 ہائی نیٹ ورتھ افراد بھارت چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بھارتی اشرافیہ برطانیہ، امریکہ اور UAE کا رخ کر رہی ہے، یعنی $26 ارب کے ساتھ بیرون ملک سرمایہ منتقلی کی تیاریوں میں مصروف۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر برین ڈرین نریندر مودی گورنمنٹ کی ناکام اقتصادی پالیسی کا واضح ثبوت ہے۔ رپورٹ میں سامنے یہ بھی آیا ہے کہ بھارت میں اسکلڈ یا ہنرمند طبقہ تیزی سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ بی جے پی سرکار کی ہندوتوا پالیسی سے بھارت سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم اور سماجی طور پر انتشار کا شکار ہے، اور عام بھارتی کا سرکاری پالیسی سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو 246 بھارتی قیدیوں کی لسٹ حوالے کی، جس میں 53 عام شہری اور 193 مچھیرے شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے 463 پاکستانیوں کی فہرست حوالے کی گئی، جس میں 382 عام شہری اور 81 مچھیرے شامل ہیں۔ پاکستان نے سزا مکمل کرنے والے اپنے قیدیوں کی فوری رہائی کے حوالے سے بھارت پر زور دیا ہے اور قیدیوں کے لیے قونصلر رسائی بھی مانگی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ جون میں 5 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق ان میں سے 2 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ قابض فورسز نے گزشتہ ماہ محاصرے اور تلاشی کی 214 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 45 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے کشمیریوں کے رہائشی اور تجارتی املاک سمیت 19 جائیدادوں کو ضبط کر دیا، جبکہ 4 کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا۔ امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کی آڑ میں مقبوضہ علاقے میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ درجنوں نئی چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ سری نگر میں PDP کے رہنماؤں اور کارکنوں نے کشمیری نوجوانوں کی طویل نظر بندیوں کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ بھارتی پولیس نے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ سابق بھارتی بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کے گروپ نے چیف جسٹس آف انڈیا کے نام خط میں اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی غیر آئینی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود بھارتی حکومت ریاستی حیثیت کی بحالی میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ نے شام پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھا لی ہیں اور صدر ٹرمپ نے پابندیاں ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے سے شام میں تعمیر نو اور ترقی کا راستہ ہموار ہوگا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ سابق شامی صدر بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پابندیاں اٹھانے کے ایگزیکٹو آرڈر جاری ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ امریکہ مستحکم، متحد اور پرامن شام کی حمایت کے لیے اضافی اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شامی عوام کو ایک حقیقی موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ تنازع اور انتہا پسندی سے دور ہو کر ایک خوشحال مستقبل تعمیر کر سکیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے ذیابیطس کنٹرول پروگرام کی مجموعی لاگت $6.8 ملین ہے اور یہ 2029 میں مکمل ہوگا۔ اسلام آباد میں PM پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر نے زور دیا کہ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے ایک جامع نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ذیابیطس کے خلاف ملک گیر میڈیا مہم میں ہیلتھ ورکرز کی تربیت، مریضوں کی رجسٹریشن اور یونیورسٹیز کے ساتھ شراکت داری شامل ہے۔
ریلویز کے وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ ریلوے میں اصلاحات لا رہے ہیں جس سے محکمے میں بہتری آئے گی۔ لاہور میں کلیوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کے معاہدے کی تقریب سے وفاقی وزیر کے خطاب کی تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جس کے لیے اداروں میں اصلاحات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے دشمن کے بزدلانہ حملے کا ایسا جواب دیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اس کے بعد دو مراحل، ایک مرحلہ وہ جب اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو سیکنڈز کے اندر فیصلہ کیا اور اس دشمن کو شکست دی اپنی پاک افواج کی مدد سے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر یہ جو کامیابی 77 سال میں وزیر اعظم شہباز شریف نے حاصل کی ہے، یقین مانے ہم بھی 35 سال سے پولیٹیکل ورکر ہیں، میں نے یہ پاکستان کی عزت دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں دی۔ آج پاکستانی جب دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے تو اس کی عزت اور احترام ہو رہا ہے۔ محمد حنیف عباسی نے کہا کہ کلیوں کے لیے خوشحال کلی پروگرام شروع کرنے پر اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے طبقے کا خیال رکھا جس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ ہمارے لیے ہیرو ہیں۔ میں آپ کے کندھے سے کندھا لگا کر اپنی جب تک زندگی ہے ہماری، ہم مخلوق کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ کرتے رہیں گے۔ اخوت کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ خوشحال کلی پروگرام کے تحت لاہور کے 150 رجسٹرڈ کلی 50,000 روپے تک کا بلا سود قرض لے سکیں گے۔ اس موقع پر پاکستان ریلویز کی جانب سے ڈی ایس لاہور انعام اللہ خان اور اخوت کے سی ای او ڈاکٹر کامران شمس نے خوشحال کلی پروگرام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ رانا افتخار احمد، پی ٹی وی نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ اسلام آباد سیکٹر 816 میں زیر تعمیر ماڈل جیل کا دورہ کیا اور مختلف حصوں کے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے منصوبے کے پہلے مرحلے کو رواں برس مکمل کرنے اور ماڈل جیل میں 90 دن کے اندر 2 مزید بیرکس کی تعمیر کی ہدایت کی۔ پہلے مرحلے میں ماڈل جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2 بیرکس کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، جبکہ چیک پوسٹیں اور مرکزی واچ ٹاور تکمیل کے قریب ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر شہزہ فاطمہ کا کہنا ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے ہر بچے کو بہتر سے بہتر تعلیم دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد کے 532 سکولز میں فائبر آپٹک اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے وزارت آئی ٹی کا ہدف تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے ٹریننگ کی تعداد اہم تھی، اب روزگار اور عملی اثرات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے مکمل فرض شناسی سے تحقیقات مکمل کر کے 6 روز میں سردار فہیم قتل کیس کے ملزمان کو گرفتار کر دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سعید وزیر۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے۔ اسلام آباد پولیس نے قتل کی کئی واردات میں مجرموں کا سراغ لگایا۔ اسلام آباد پولیس نے ریسنٹلی 1 سال میں 37% جو کرائم ہے اس کی کمی ہے، 59% ہینیس کرائم میں کمی آئی ہے۔ یہ فیکٹس ہیں، یہ وہ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے یہ پچھلے 1 سال میں ایک ریکارڈ ہم آپ کو دیں گے۔ جتنے یہ بلائنڈ مرڈرز تھے، جو ایک ایسے کیسز تھے جس پہ نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کی بلکہ پورے پاکستان میں اس کی تشویش تھی، لوگوں کی نظر میں تھے، لوگ پریشان تھے، انہیں پروفیشنلی جس طرح انویسٹیگیٹ اور کنکلوڈ کیا ہے وہ خراج تحسین کے قابل ہے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے کہا کہ جائے وقوع کو محفوظ بنانا ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ 6 روز میں سردار فہیم قتل کیس کی تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ Very complicated and difficult case and we took 6 days 6 دن میں ہم نے اس کیس کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹریس کیا۔ اس میں جو ہماری ایک ٹریڈیشنل انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہیں
اس کے مطابق ہماری جو ٹیمز بنی تھیں اس میں 4 ایسی ٹیمز تھیں جس میں ہم نے وہ تفتیشی ڈالے جو تفتیش کے لحاظ سے سیانے اور ماہر گنے جاتے ہیں، جو مختلف تھانوں سے ہیں، جن کے مختلف اس میں ان کی ایکسپرٹیز تھی، خاص طور پہ ہومیسائیڈ میں اور رابری ود مرڈر میں، کیونکہ ہم ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کر کے کلیئر کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا اسلام آباد پولیس نے انتہائی مہارت سے تحقیقات کر کے سردار فہیم اور ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایسے واقعات میں پولیس کی فرض شناسی قابل تحسین ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے عمان کے بوشر بائکر کلب کے بائکر سے پیپلز پارٹی کے خلیجی اور وسط ایشیائی ممالک کے صدر میاں منیر ہارس کی قیادت میں اسلام آباد میں ملاقات کی۔ بائکرز نے کہا کہ پاکستان آ کر بہت اچھا لگا، یہاں کی مہمان نوازی، سیکیورٹی انتظامات اور بہترین پذیرائی ہمیشہ یاد رہے گی۔ گورنر نے عمانی بائکرز کو مستقبل میں بھی پاکستان آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دوروں سے عوام کے درمیان ہم آہنگی اور دوستی میں وسعت پیدا ہوگی۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ مکمل طور پر فعال، جلد جہاں سے خلیجی ممالک کے لیے نئی فیری سروس کا آغاز ہوگا جس سے سمندری سفر آسان اور سستا ہوگا۔ اسلام آباد میں گوادر پورٹ کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ سے نئی شپنگ لائنز جلد فعال ہوں گی اور وسط ایشیا اور مشرق وسطی کے ساتھ تجارتی روابط مضبوط ہوں گے۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام میں تمام مسالک کے علماء کرام کا کلیدی کردار ہے۔ لاہور میں پاکستان پیس کونسل کے سربراہ سید اسامہ اجمل قاسمی کی قیادت میں علماء کے وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ملک میں بسنے والے تمام مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے محب وطن پاکستانی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر وزیر اطلاعات اسما بخاری نے محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جڑاں کا دورہ کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو عزاداروں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ پنجاب کی اطلاعات اور ثقافت کی وزیر اسما بخاری نے اپنے جڑاوالا کے دورے کے دوران مرکزی امام بارگاہ، قصر بطول، جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی اور دوسرے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ ہسپتال، کلینک آن ویل کی گاڑیوں اور پانی کا چھڑکاؤ کرنے والی گاڑیوں کو جلوسوں کے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر اور ایس ایس پی آپریشن عمارہ شیرازی سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا خود جائزہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں صبر اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ اتنے ہمارے عزاداران ہیں ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور میری ریکویسٹ ہوگی تمام مسالک کے علماء کرام سے بھی اور باقی شہریوں سے بھی کہ جو محرم ہے یہ امن، رواداری، برداشت اور قربانی کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ اسما بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے خصوصی فورس قائم کر دی گئی ہے۔